آپ کی محبت میں، اور انہوں نے آپ کے سامنے یہاں پر وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وقت دے دیا، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کے دین کی باتیں سنیں اور اپنے اندر غور و فکر کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اسی لائق ہے کہ یہ اپنے دنیا کی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی، اس پر مکمل طور پر غور و فکر کرے۔ یہ اصلاح کا کام جو ہے یہ صرف اسی بنا پر ممکن ہے کہ جب انسان کو فکر لگ جائے اور انسان کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور میں کون ہوں، میرا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو یقین جانیے انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ میں ہوں وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اس قدر نعمتوں سے اور اس قدر برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، یہ ان سب سے زیادہ قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اس کو عزت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ آدم کی اولاد کو ہم نے عزت عطا فرمائی اور فضیلت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور تری اور سمندروں میں، فضاؤں کے اندر اس کو ہم نے اڑنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان سب سے زیادہ فضیلت والا یہ انسان ہے۔ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے شرف اور فضیلت یہ عطا فرمائی ہے، بحیثیت انسان کے ہے۔ یہ انسان کو عطا فرمائی ہے کہ ایک انسان، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ انسان اسلام کا نام لیوا ہو یا اس کے خلاف عمل کرنے والا ہو، یہ فضیلت ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس کی کیفیت، اس کا قد و قامت، اس کی شکل، ہر چیز اللہ رب العالمین نے دوسری مخلوقات سے ممتاز رکھی ہے، اور جو چیز اس کو ساری کائنات سے جدا کرتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے انسان نے وہ چیزیں اپنے ماتحت کر لیں کہ جو انسان سے کہیں گنا زیادہ، اور کس قدر زیادہ، وہ انسان سے بڑی بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ کتنے بڑے جانور ہیں، انسان نے ان کو اپنی عقل کے بل بوتے پر قابو کر لیا۔ جہاز چلا دیے، بحری بیڑے بنا دیے، فضاؤں کے اندر اڑنا اور چلنا، یہ سارا اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا صرف اس کی عقل کی بنیاد پر۔ انسان اپنی گرمی سردی کے حوالے سے جو کچھ معاملات کرتا ہے وہ بھی صرف اس کی عقل کی بنیاد پر۔ اتنی بڑی بلڈنگیں انسان نے بنا لی، انسان خود ان کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ ایسے ایسے کمالات اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائے ہیں، لیکن
ایک بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی بار بار ارشاد فرمائی کہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے پیدا کیا۔ آئیے سنیے ذرا قرآن کریم سے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے کہ تکریم انسانیت، انسان کیا ہے، انسان کی عزت کیا ہے، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، میری تو اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، میرا تو بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب سے زیادہ فوقیت اللہ رب العالمین نے میری رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی بات جو اس انسان کے لیے رکھی ہے وہ یہ کہ ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک لفظ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور وہ کون سا لفظ ہے؟ کون؟ انما اذا اردناہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ جتنی بڑی مخلوق ہے، جتنی زیادہ تعداد میں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ارادہ فرمایا اور وہ چیز بن گئی۔ فرشتے سب سے بڑی اللہ کی مخلوق کتنی تعداد میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے اوپر جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، جو عین کعبہ کی چھت کے اوپر ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو ایک بار وہاں پر چلا گیا دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد میں۔ اور ان کی جو جسامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا سدرۃ المنتہا پر، اور جب وحی کا نزول ہوا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبریل کے 600 پر ہیں اور ان کا ایک پر جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر۔ یہ ساری کس قدر تعداد میں ہے، کتنی زیادہ اللہ رب العالمین ان کی تعداد بنائی ہے اور کتنی ان کی ساخت بنائی ہے، لیکن صرف ایک لفظ کے ساتھ، اور وہ لفظ کیا ہے؟ کون۔ سمندروں میں رہنے والی مخلوقات، زیر زمین 7 زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، ہمارے علم میں ہے نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کو اللہ رب العالمین نے صرف ایک لفظ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ جب اس انسان کی باری آئی، میں عزت کی بات کر رہا ہوں، احترام کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا خلقت بیدی، خلقت بیدی۔ اس کو لفظ کن کے ساتھ نہیں پیدا فرمایا، اس کو عزت یہ بخشی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تخلیق فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ کے مبارک ہاتھ لگے ہیں، یہ کوئی بڑا تو نہیں ہے اتنا، یا اس کی ساخت اتنی تو نہیں ہے، بڑا معمولی سا ایک چھوٹا سا انسان ہے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی مخلوقات کے مقابلے میں اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ بن نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف اعزاز کی بات ہے، یہ صرف عزت کی بات ہے، یہ قدر و منزلت کی بات ہے، یہ فضل اور شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ خلقت بیدی، جب انسان بن گیا، سبحان اللہ، اس کے بعد کیا عزت دی اس کو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ عزت عطا فرمائی، فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اللہ رب العالمین نے بنانے کے بعد اس انسان کے اندر اپنی روح مبارک پھونکی۔ ہمارے اندر جو روح ہے یہ اللہ رب العالمین کی روح ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو پھونکا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ روح، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر تذکرہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ امر ربی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو مبارک بنانے کے لیے پہلے اپنے ہاتھوں کا استعمال فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔
آپ غور فرمائیے، یہ مٹی سے بنا جسم، اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری مٹی سے اللہ نے پیدا کی، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے جسم کو جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری زمین سے اللہ نے بنا دی، اور پھر اس کو سپرد بھی اللہ نے مٹی کے کر دیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم دوبارہ اس کو اٹھائیں گے، اسی سے نکالیں گے، زمین سے نکلے گا، یہ مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن روح، سبحان اللہ، روح اللہ نے اپنی طرف سے پھونکی، اور اس کی زندگی کے لیے، اس کی تازگی کے لیے اللہ رب العالمین نے انتظام بھی وہی کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ روح سکون میں آ سکتی ہے تو یہ اللہ کے ذکر سے آ سکتی ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر یہ سکون نہیں۔ یہ قرآن، اللہ کا ذکر، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم علاج کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، اور اگر یہ روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر رکھا ہے کہ جتنا میرا ذکر کرو گے، جتنا مجھے یاد کرو گے، یہ تمہاری روح ہے اس کے اندر زندگی آتی رہے گی، اس کو تازگی ملتی رہے گی، اس کو سکون میسر رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام فرمایا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا فرما لیا، اس کے اندر اپنی روح مبارک پھینک دی، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے قرآن کریم میں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، فرمایا اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین اور خوبصورت پیدا فرمایا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اس کی اللہ نے شکل بنا دی ہے، اس کی ساخت بنا دی ہے، اس کا قد پوری مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان کی طرح بالکل اوپر ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ سارا نظام، کہاں پر کان لگائے، جہاں پر ناک لگائے، جہاں پر ہونٹ لگائے، آنکھیں لگائیں، ہر چیز اللہ رب العالمین نے ایک بڑے مبارک انداز سے اور بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں ان ساری چیزوں کی قسمیں اٹھا کے فرما رہا ہوں کہ انسان تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ قابل تکریم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس انسان کی تکریم اور اس کی عزت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے فرشتوں، جو اللہ کے مبارک فرشتے ہیں، جو پاک ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، معصیت نہیں کرتے وہ، اور ساری مخلوق جو وہاں پر تھی، اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں اور تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ انسان کی عزت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا، جنوں سے فرمایا، جو اس وقت مخلوق تھی، ان سب سے فرمایا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، اس انسان کو سجدہ کرو۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جو سارے کے سارے وہاں پر تھے فرشتے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اس انسان کو جس نے عظیم سمجھا، اللہ نے اس کو بھی عظیم بنایا، اور اس انسان کو جس نے اپنے سے حقیر سمجھا، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے دربار سے روندہ درگاہ کر دیا، دربار سے نکال دیا اللہ نے۔ ابلیس فرشتوں کا سردار، جو خود جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کے بل بوتے پر وہ فرشتوں کا سردار بنا بیٹھا۔
جب اس نے اللہ کے حکم عدولی کی، اللہ کی بات کو نہیں مانا. جو اللہ انسان کو عزت دے رہے تھے، شیطان نے اس کو عزت نہیں دی. اللہ رب العالمین کے اس حکم کی اس نے نافرمانی کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر نکل جا یہاں سے، فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین. تیرے اوپر قیامت تک میری لعنتیں برستی رہیں گی. اللہ رب العالمین نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کیا. اس نے انسان کی عزت نہیں کی، اس نے اس انسان کو قابل احترام اور محترم نہیں سمجھا، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنے دربار سے باہر نکال دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو ساری مخلوقات سے بہتر اور قابل عزت بنایا ہے. اور پھر اس کی عزت کے اسباب میں سے یہ ہے، فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس روئے زمین پر تھا وہ سارا کا سارا انسان کے فائدے کے لیے بنا دیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میرے لیے ہے. کائنات کی ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پڑھ رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیحات پڑھ رہی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہی ہے. اور اس انسان کو خاص طور پر اللہ نے حکم فرمایا الا ماشاء اللہ. بہت تھوڑے ہیں جو اس اللہ رب العالمین کی بات کو سمجھ رہے ہیں، تھوڑے ہیں جو اللہ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قدر و قیمت کیا رکھی ہے، قدر و منزلت کیا بنائی ہے، اللہ نے ہمیں عزت کتنی عطا فرمائی ہے. یہ تو خالی انسان کی بات ہے، لیکن اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انسان مسلمان ہو جائے، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انسان مومن بن جائے، تو اس کی زندگی کے کیا ہی کہنے، اس کی زندگی کے کیا کہنے. اللہ کی قسم، جتنے اس روئے کائنات میں جتنے مذاہب ہیں، ان سب سے زیادہ بہترین، ان سب سے زیادہ محترم اگر کوئی مذہب ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ دین اسلام. یہ ہمارا ساری اقوام کے لیے یہ چیلنج ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس کو بیان فرمایا. جتنی وسعت، جتنی اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے اندر گنجائش رکھی ہے، کسی مسلک کے، کسی مذہب کے اندر اللہ رب العالمین نے، اور کسی مسلک والوں میں اتنی نہیں جتنی اللہ نے اسلام کے اندر رکھی ہے. خالی ایک انسان ہے، تو ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے تو وہ 5 چیزوں کے اندر شریعت اس کو کہتی ہے کہ اس کا احترام تم نے لازم کرنا ہے. 5 چیزوں کا احترام وہ انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے انسان کی جان ہے، مال ہے، عزت و آبرو ہے، عقل ہے اور دین ہے. یہ 5 چیزیں، جان کسی بھی انسان کی کیوں نہ ہو، وہ اس کو مارنا ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے پورے انسانیت کو بچایا. تو انسان جب اسلام کے اندر آتا ہے، اس مذہب کے اندر آتا ہے جو سب سے بہترین مذہب ہے، تو وہ احترام سکھاتا ہے کسی کی جان کا، کسی کے مال کا. مال، فرمایا کہ کسی کا مال، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. عزت و آبرو، اسلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، یہ فحاشی ہے. عزت و آبرو کی حفاظت کرو، چاہے کسی مسلمان کی بچی ہو، چاہے کسی کافر کی بچی ہو، عزتیں سب کی برابر ہیں. اسلام یہی سکھاتا ہے، یہی ہمیں درس دیتا ہے. فرمایا عقل ہے، عقل کی بھی دین کے اندر، اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ عقل کو بھی درست رکھو، اور عقل کو خراب کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. عقل کو خراب کرنے والی شراب، عقل کو خراب کرنے والی
وہ چیزیں جو انسان کی عقل کے اندر فطور ڈالتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو حرام کر دیا، اور فرمایا دین میں بھی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی مذہب کے اندر کسی دین کے اندر سختی نہیں ہے کہ فلاں قبول کرو، حتیٰ کہ ادیان میں سے سب سے بہترین دین جو دین اسلام ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہ دین اسلام کے اندر بھی زبردستی نہیں ہے، کسی کو آپ گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں بنا سکتے، زبردستی دین کے اندر نہیں لانا، لا اکراہ فی الدین، زبردستی دین کے اندر نہیں ہے، پورا پرکھو اس کو، سمجھو اس کو، اور پرکھ کے سمجھ کے جب تمہارا دل گواہی دے اندر سے پھر کلمہ پڑھو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھائی، اور پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے مسلمان کو یہ ساری چیزیں سجا دی، سمجھا دی، سکھا دی، بتا دی کہ بحیثیت انسان تم نے ہر کسی کا احترام کرنا ہے۔ اب دیکھیں والدین ہیں، والدین کا احترام، ان کی عزت اللہ رب العالمین نے بہت ان کا مقام رکھا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا وہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین اگر انسان کو برائی کا کہیں، شرک کا کہیں، دین اسلام سے الگ کوئی حکم دے تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات کو ماننا نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور تکریم انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں والدین جو کہتے ہیں ان کی بات کو تسلیم کرو، ان کی بات کو مانو، یہ نہیں کہ وہ تمہیں غلط کام کا حکم دیتے ہیں تو تم ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا ہی چھوڑ دو، نہیں، فرمایا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جو غلط کام وہ بتا رہے ہیں، شرک کا کہہ رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں یا کوئی بدعت اور خرافات میں آپ کو لانا چاہتے ہیں، نہ مانیں، لیکن ان کا اکرام آپ نے کرنا ہے، ان کی عزت آپ نے کرنی ہے، یہ تو پھر بھی آپ کے والدین ہیں۔ انسان کو اختیار ہے، ایک مسلمان کو اختیار ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے مرضی اپنا تعلق بنائے، دوستی رکھے یا نہ رکھے، لیکن اپنا تعلق انسان کو بحیثیت انسان ہر کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے۔ اپنا مال خرچ کرنا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم نے صرف جو ہے وہ مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے، انسانیت سکھائی ہے، ہمارے دین نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے، چاہے وہ کسی کافر کا بچہ ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے آپ اس پر خرچ کریں کیونکہ وہ انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلق بناتے تھے، ان کے ساتھ اپنے روابط رکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں تو وہ یہودی اور مشرک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھا، اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب ایک یہودی نے اپنے بیٹے کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ علیہ السلام اس کے یہودی کے بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، یہ دونوں صاحب کھڑے ہو گئے، ان کو بتایا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حدیث پاک پڑھ کے سنائی، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے، الیست نفسا، کیا یہ جان نہیں ہے؟ یہ جان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کم از کم یہ انسان تو ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی اور آپ نے ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اپنی زرہ گروی رکھوا کے اسے غلہ لیا،
یہاں سے پر سوچنے کی بات ہے، کیا کوئی مسلمان آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں تھا؟ دینے کے لیے تیار تھا. جب بھی آپ کسی سے کہتے وہ آپ کو ادھار دینے کے لیے تیار تھے، ویسے ہی دینے کے لیے تیار تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے تعلق رکھتے تھے، ان باتوں سے رکھتے تھے. آج ایک تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک انسان ہے، انسان کا اتنا احترام ہے، اور پھر جب انسان مسلمان بن جاتا ہے تو پھر تو اس کی شان اور اس کا مقام کہیں اوپر چلا جاتا ہے، اس کا مرتبہ کہیں بڑھ جاتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری نعمتیں بیان فرما دی. لیکن ایک انسان اور ساتھ ساتھ مسلمان کو، مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر وہ اخلاق، اپنا کردار وہ بنائے جو ہمارے اسلاف نے بنایا تھا، کہ جن کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمارا زبان سے نام تو ہم اسلام کا لیتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ہیں وہ چیزیں کہ ہم انسان بھی نہیں بن پاتے. انسانیت ہم سے کوسوں دور ہے. مسلمان بنتے ہیں، یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مسلمان بھی ہو اور پھر اس کے اندر انسانیت نہ ہو؟ مری کے اندر آپ نے دیکھا، سانحہ مری ہوا، جب لوگ مشکلوں کے اندر گرے تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا. اگر وہاں پر کوئی موجود تھے تو انہوں نے اپنی چیزیں مہنگی کر دی. یہاں پر ہمارے لاہور میں وہ جو پچھلے دنوں دھماکہ ہوا تو انسانیت شرما گئی کہ وہاں پر پرائز بانڈ لوٹنے والے ہمارے ہی مسلمان تھے. وہ سری لنکا کا مینیجر جو تھا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ ساری چیزیں، انسانیت کا احترام، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. اور جب انسانیت انسان کے اندر آ جاتی ہے، مسلمان کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ بڑا شرف و کمال والا بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا مقام اور مرتبہ بنایا ہے، اللہ ہمیں انسان بھی بنائے اور بہترین مسلمان بنائے، بہترین مومن بنائے. ہمارے اندر جو کمی کوتاہی، اللہ تعالیٰ وہ درگزر فرما دے، معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی جگہ میں اب بہترین مقام عطا فرمائے، جو آپ اپنا وقت نکال کر اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے تشریف لائے. جیسے آج یہاں پر آپ جمع ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، اللہ قیامت کے دن اور پھر جنت کے اندر ہمیں اکٹھا فرما دے، اور اپنا اور اپنے پیارے کا دیدار اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور اپنے ہاتھوں، اپنے صحابہ کے ہاتھوں اللہ ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ.